یہ ایک متفقن علیہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کے حوالے سے ہے مولانا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محمد امین شاد صاحب لاہور سے آپ کا خط مل گیا ہے۔ ہاں جی۔ اور بڑے آپ نے صحافیانہ کتے بھی بھجوائے ہیں، مولانا نے پڑھ لیے ہیں۔ اچھا امین صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ دوست ہے ہمارے دیرینا۔ اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ خوش رکھے آپ کو بھی، بچوں سمیت اللہ خیریت سے۔ اللہ تعالیٰ بس مشکلیں آسان کرے۔ جی فرمائیں کیا بات ہے؟ میں وہ چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں ہیں، وہ ایک مولانا صاحب ہماری مسجد میں آئے تھے تو انہوں نے اپنی تقریر کے دوران بیان کیا کہ جیسے کوئی اور بایاں پاؤں غلطی سے بایاں پاؤں کی بجائے دایاں پاؤں غلطی سے غسل خانے میں رکھ دیا تو وہ سخت گناہ کا شکار ہو گیا۔ اگر بایاں پاؤں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کر دیا، دائیں پاؤں کی بجائے بایاں پاؤں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کر دیا داخل، تو تب بھی بڑا سخت گناہ ہے۔ اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا تو بہت ہی سخت گناہ ہے، اور یہ ہے کہ پانی کھڑے ہو کر پینا بھی سخت گناہ ہے۔ اس طرح کی وہ چلو یہ 3-4 سوال آپ کے یہی بہت ہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں چھوٹی بٹ بس یہ 3-4 باتیں آپ کی ملاقات ہوگی، یہی کافی۔ ان میں سے پہلی بات جو ہے نا کہ آدمی نے غسل خانے میں بایاں پاؤں پہلے رکھ دیا، یا مسجد میں بایاں پاؤں پہلے رکھ دیا، یہ کر لیا وہ کر دیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو لوگ امین صاحب یہ باتیں کہتے ہیں انہیں دین کا علم نہیں۔ ان بیچاروں کو کہنا چاہیے کہ یار آپ آداب سکھایا کریں، کہیں کہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح، مگر ہر بات کو کہنا کہ گناہ ہے اور گناہ بھی بہت بڑا ہے اور دوزخ ہے اور یہ ہے، یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں۔ آپ نے بہت سی باتیں صرف آداب کے طور پر سکھائی ہیں کہ یہ اچھا طریقہ ہے، ورنہ ان پر نہ کوئی سزا سنائی ہے کہ جو نہیں کرے گا جہنم میں جائے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، لعنت ہو، کوئی ایسی بات نہیں۔ بڑے گناہ وہ ہیں جن کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا غضب ہے جو کرے، اللہ کی لعنت ہے، اس کے لیے جہنم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ کبیرہ گناہ، ایسی علامتیں ہوتی ہیں، ورنہ ہر ایک گناہ کو بڑا گناہ نہیں کہہ دینا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں میں کھڑے ہو کر جوتی نہ پہنے، بیٹھ کر پہنے، یہ ایک ادب کی بات، اچھا طریقہ کہ گر نہ پڑیں آپ تسلی سے پہنے، ورنہ گناہ وغیرہ کوئی نہیں۔ یہی پاؤں اندر داخل کرنے کی باہر نکالنے کی بات ہے کہ کرے کوئی، میں تو آپ سے بہت زیادہ سیکھا ہوں تو اچھا ہے ورنہ نہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کہی وہ کھڑے ہو کر پانی پینا، کھڑے ہو کر پانی پینا رسول کریم علیہ السلام نے پیا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں باب باندھا کہ حضرت عمر، عثمان، سعد بن ابی وقاص، اما عائشہ، بہت سارے صحابہ کھڑے ہو کر پیتے تھے، اور اس کے نیچے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے لکھا کہ یہی ہمارا مذہب ہے اور یہی ہمارے استاد کا اور سارے علماء کوفہ کا کہ کھڑے ہو کر پانی پینے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری میں آتا ہے، مسجد کے صحن میں منگوایا اور کھڑے ہو کر پیا، اور کہا میں نے اسی لیے پیا ہے کہ مجھے پتا چلا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا جانتے ہیں، اس لیے میں نے پیا کہ میں نے خود حضور کو کئی مرتبہ کھڑے ہو کر پیتے دیکھا، تو یہ بالکل جائز ہے، درست ہے۔ باقی وہ ادب والی بات ہے کہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ سکون کے ساتھ بیٹھ کر پیے، تو وہ بہتر کہہ لیں، آپ کو ناجائز نہیں کہنا چاہیے۔ اور جس روایت میں یہ آتا مسلم میں کہ جو غلطی سے پی رہے وہ کیا کرے، وہ ضعیف روایت ہے، بالکل اس کا راوی جو ہے نا وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس لیے پینا جائز ہے۔ اور کھڑے ہو کر کھانا کہتے ہیں یار یہ ڈنگروں کی طرح کھاتے ہیں، بے وقوف ہو تم لوگ۔ فتح الباری اٹھاؤ اور تم تحفۃ الحافظ اٹھاؤ، علماء لکھتے ہیں کہ پینے میں تھوڑا بہت جھگڑا ہوا ہے، لا خلاف فی جواز الاکل قائما، کھڑے ہو کر کھانا کھانے میں تو کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں کہ یہ جائز۔ اور اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر بن صحابی کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے زمانہ میں کھاتے تھے اور پیتے تھے کھڑے اور چلتے پھرتے، یہ صحیح حدیث ہے بالکل۔ اور اس پر ہی مولانا تعالیٰ حنیف رحمۃ اللہ علیہ مشکات کا جو حاشیہ ہے اس میں صاف لکھتے ہیں کہ بالکل پتہ چلا تنقید اور وقت کی ساری چیزیں جائز ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ملک میں یہ تو پایا جاتا ہے کہ چلے پانی پینے کی کسی حد تک گنجائش ہے، کھڑے ہو کر کھانے کی تو اتنی بھی گنجائش دینا نہیں چاہتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جھگڑا جو ہے وہ پانی پینے کا، ابن حزم کہتا پانی پینے کا کوئی جھگڑا، کھانے کا نہیں، یار کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ اللہ بہت اچھی بات ہے۔ اور پیشاب کی بات بھی سن لیں، یہ کئی لوگوں نے پھر بھی پوچھا
آج کل انتظام ہو گیا بڑا اچھا کہ جہاں نا بس اسٹاپ وغیرہ بنے ہوئے وہاں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ کھڑے ہو کر ہی آرام سے ان میں پیشاب کر سکتا. ہاں جی وہ بڑے پہاڑ بنے ہوئے بنے تو کوئی حرج نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین مکمل کیا تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا جو صحیح بخاری اور دوسری کی. تو کئی لوگ کہتے ہیں گھٹنوں میں درد تھی یہ تھی, سب جھوٹ, ایک روایت بھی صحیح نہیں, کوئی وجہ نہیں تھی. آپ نے جان بوجھ کر کیا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بھی جائز. مولانا صاحب پتلون پہنی ہوتی ہے تو یہ زیادہ سنا کریں نا آپ. سن مسئلہ صحیح ہے, وہ کہہ رہے ہیں بعض اوقات پتلون پہنی ہوتی ہے بیٹھا نہیں ہاں بیٹھا نہیں جاتا. نہیں کوئی بیٹھ بھی سکتا پھر بھی کوئی بات نہیں. اور حضرت علی اور عمر اور کتنے لوگ ہیں جن کے حوالے امام ابن حجر نے فتح الباری میں دیے کہ انہوں نے بھی حضور کے بعد کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اور کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں جو یہ مولوی آپ کو سناتے ہیں نا, سنائی ہوگی اس نے بھی کہ حضور نے کہا کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو, یہ نہ کرو, وہ ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں نکلی. ممانعت کی ایک بھی صحیح نہیں اور کرنے کی جو ہے وہ صحیح ترین ہے. باقی رہ گئی بات کہ پیشاب سے بچنا چاہیے. اگر کوئی آدمی بیٹھ کر کرتا ہے, سخت زمین ہے, چھینٹے آ رہے ہیں, کیا فائدہ بیٹھنے کا. اور اگر کھڑے ہو کر کرتا مگر چھینٹے نہیں پڑتے تو کھڑے ہونے سے کیا بگڑ گیا. کھڑے بیٹھے کی بات نہیں, چھینٹوں سے بچاؤ چاہیے. یہ اس دور میں علامہ المنی صاحب نے بھی اس پر خوب لکھا کہ یار منع کی حدیث کوئی نہیں, اباحت کی حدیثیں موجود ہیں. خود آپ کا عمل ہے, صحابہ کا, تم اپنی طرف سے دین بناتے ہو. یہی ہے مصیبت آئی کہ پرانی طرز کے لوگ دین اور لیے پھرتے ہیں, نئے جو ہیں وہ سرے سے پردہ اور حیا سب کو برباد کرنا چاہتے ہیں. دین اس شکل میں رکھنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا. مولانا صاحب کیا بات کریں, وہ یہ ہماری مسجد ہے تبلیغی جماعت والوں کا گڑھ بن گئی ہے. یہ یہاں پہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں, اللہ ان کو بھی ہدایت دے, ہمیں بھی دے. چلو جی, بہت شکریہ امین صاحب, اللہ خیر سے رکھے. اچھا مہربانی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی ہلو. جی جی بات سن رہے ہیں آپ کی. جی سر ہمارا کوشچن یہ ہے, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی صبح سندھ ضلع سانگڑ. ضلع سانگڑ سے بات کر رہے ہیں, جی فرمائیے. جی ہمارا سوال ہے, یہ کچنا یا طور کیا جا سکتا ہے, کیا جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ کچھ نہ طور سنت ہوتا ہے نا, توریہ, آپ لفظ ذرا واضح کریں. ہلو. جی جی یہ طور آپ پہلے پوچھ لیں بندے سے پھر بتا دیں ہمیں. ختنہ بچے کا کرتے ہیں نا, ختنہ جو کرتے ہیں بچے کا, اس میں کھانا وغیرہ اور کرتے ہیں, دعوت کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اس کا مسئلہ کہ ختنے پہ دعوت کرتے ہیں نا بعض لوگ, ایک اکٹھ کرتے ہیں جیسے برادری میں چند لوگوں کو. ہاں یہ خطرے کی دعوت, یہ ختنے کی, یہ ختنے کی دعوت میرے بھائی ٹھیک نہیں ہے, یہ سنت کے خلاف ہے. مسند احمد میں کہ ایک صحابی کو کسی نے دعوت دی کہ ختنہ آپ تشریف لائے. انہوں نے کہا یار رسول اللہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا, ختنہ لوگ کرتے تھے, دعوتیں نہیں ایسے کے لیے کرتے تھے. دعوت کرنی ہے تو عقیقے کی کرنی چاہیے. عقیقہ جب کرے اس کی. فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے دعوت کرنی ہے تو عقیقہ کے موقع پر کر لیں, ختنے کے موقع پر جو دعوت کرنا ہے اس کی دین کے اندر گنجائش نہیں ہے. صحابی نے قبول ہی نہیں کی, حالانکہ دعوت قبول کرنا سنت ہے. اس نے کہا نہیں یہ بدعت ہے, میں نہیں جاؤں گا ختنے کی دعوت. ہلو. جی جی کیا سر, ختنے کی دعوت پہ نہیں جانا چاہیے اور ختنے پر کوئی دعوت بھی نہیں کرنا چاہیے. عقیقہ کی دعوت کرنی چاہیے اور عقیقہ کی دعوت کے اندر جانا بھی چاہیے. مولانا یہ فرما رہے ہیں عقیقہ سر نہیں, ختنے پہ نہیں جانا چاہیے. ہاں جب بچے کا ختنہ کرتے ہیں تو پھر دعوت نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی دوست کرتا ہے تو آپ کو جانا نہیں چاہیے. سر ادھر یہ رواج پڑا ہے تو ان کو سمجھائیں کہ یہ فتویٰ دیا ہے مفتی اعظم پاکستان نے. یہ غلط رواج ہے, غلط, اس کو بند کریں. جی سر. آپ ان کو یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو سب سے بڑے مفتی ہیں نا, مفتی مولانا محمد اسحاق صاحب, انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایسی دعوت جائز نہیں ہے. نہیں جائز, بالکل.